اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خیران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ ہم سب وارد ہو رہے ہیں شہر اللہ الاکبر سید الشہور کے دوسرے عشرے میں کہ جو برکت کے ساتھ مخصوص ہے۔ سب سے پہلے شکر گزار ہیں عنایت پروردگار کے کہ جس نے مجھے اور آپ کو در محمد و آل محمد سے اور اس مکتب سے کہ جو مکتب اہل بیت ہے وابستہ کر دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خدا سے گفتگو کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہمیں سکھایا اور بتایا ہے کہ اپنے رب سے ہم کلام کس طرح سے ہوا جاتا ہے۔ دعائے وہ حمزہ سمالی پر آج ہماری دوسری گفتگو ہے اور مفاہیم کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے اس دعا کے اندر۔ حد الرسا کوشش ہے کہ اجمالی تعارف کے ذریعے آپ کو اس دعا سے روشناس کروایا جا سکے انشاءاللہ۔ جیسا کہ بیان کیا پچھلی گفتگو میں کہ دعا میں مختلف موضوعات پر مختلف پہلوؤں سے امام نے مناجات کی ہیں۔ تو آج جس موضوع کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ عیبوں کی پردہ پوشی سے متعلق ہے، جس پر مختلف زاویوں سے امام نے ہماری توجہ دلائی ہے۔ جیسے دعا میں ایک مقام ہے جہاں امام سجاد علیہ السلام پکار رہے ہیں پروردگار عالم کو۔ کس طرح سے پکارا؟ این سترک الجمیل، پروردگار کہاں ہے تیری پردہ پوشی؟ این عفوک الجلیل، پروردگار کہاں ہے تیرا بلند تر عفو؟ این فرجک القریب، کہاں ہے تیری قریب تر کشائش؟ این غیاثک السری، کہاں ہے تیری وسیع تر رحمت؟ بکا فرما رہے امام، رب جللنی بسترک، اے میرے رب مجھے اپنی پردہ پوشی سے ڈھانپ لے، وعفواً توبیخی بکرم وجہک، اور اپنے خاص عفو سے میری سرزنش کو ٹال دے۔ فلت طلع اليوم علی ذنبی غیرک، پروردگار آج تیرے سوا کوئی دوسرا میرے گناہ کو جان لیتا نہ پالتا ہوں تو میں کبھی نہ کرتا۔ اور حقیقت ہے میرا یعنی آپ دیکھیے کتنا کریم پروردگار ہے وہ، جو ہمارے ہر فعل پر نگران ہے، ہماری تنہائیوں ہماری خلوتوں کا ساتھی ہے، شاہد ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، اور ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ خالق سے زیادہ مخلوق کا خوف کھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا سینہ صندوق نہیں ہے۔ وہ انسان جس کا سینہ صندوق ہو وہ عاقل ہے۔ ہمارے سینے صندوق نہیں ہیں، ٹوکریاں بنی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو ڈالو وہ دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ دوسرے ٹوکری کے اندر جو چیز آپ رکھیں ہر چیز اس کے اوپر آ کر بیٹھتی ہے، مکھی بھی اس پر آ کر بیٹھتی ہے، مچھر بھی بیٹھتا ہے، دوسرے حشرات وغیرہ سے۔ اور مکھی جہاں بیٹھے وہ اپنے ساتھ آلودگی لے کر جاتی ہے، گندگی لے کر جاتی ہے، بیماریاں لے کر جاتی ہے۔ تو مومن کا سینہ صندوق ہونا چاہیے کہ اس صندوق کے اندر ایک مرتبہ جو بات آ گئی اب اس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھے گی۔ عاقل کا کام یہ ہے کہ اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی باتیں سینے میں رکھنے کی ہیں اور کون سی باتیں زبان پر ڈالنے کی ہیں۔ اگر ہم وہ باتیں جو نہیں کرنے کی ہیں نہ کریں تو زندگیاں گلزار بن جائیں۔ خدا شاہد ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو تلخیاں ہیں، ہمارے آئلی نظام کی جو تلخیاں ہیں، اسی وجہ سے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے سینے میں ہونی چاہیے وہ بھی ہم زبان پر لے آتے ہیں۔ مثلا اگر بیوی شوہر کے سامنے وہ باتیں جو زبان پر نہیں لانے کی ہیں نہ لائے، شوہر بیوی کے سامنے وہ باتیں جو نہیں کرنے کی نہ کرے، تو میاں بیوی 100 سال عمر بھی ساتھ رہیں تو کبھی ان کے درمیان تلخی نہیں آئے گی۔ تلخی کب آتی ہے؟ جب خاتون خانہ زبان پر وہ باتیں لے آتی ہیں جو نہیں لانی چاہیے، شوہر کی زبان پر وہ کچھ آ جاتا ہے جو نہیں آنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح والدین اولاد کے سامنے اور اولاد والدین کے سامنے جو باتیں زبان پر نہیں لانے کی ہیں نہ لائیں تو ساری اولادیں بہادر ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح اگر مجھے کسی کی کوئی بات کوئی راز پتہ چل جائے یا آپ کسی کے عیب یا کسی کی کمزوری سے آگاہ ہو جائیں تو اس عیب کو اپنے سینے میں رکھیں، اسے صندوق بنا لیں۔ کسی مومن کی کوئی کمزوری ہاتھ آ جائے، اگر ظاہر ہے مومنین کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، بعض لوگ اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کر پاتے، ان کو ذخیرہ سمجھ کر پالتے رہتے ہیں تو کمزوریاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری کمزوریاں ہیں، ہم سب کے اندر ہوتی ہیں، جو بھی معصوم نہیں اس کے اندر کمزوریاں ہیں۔ ان کمزوریوں سے جب دوسرے آگاہ ہو جائیں، میری کمزوریوں سے آپ آگاہ ہو جائیں، آپ کی کمزوریوں سے میں آگاہ ہو جاؤں، کیا کریں؟ ڈھنڈورا پیٹیں جا کے ان کمزوریوں کا، چھت پہ چڑھ جائیں، ایھا الناس میں نے فلاں کی ایک کمزوری دیکھی، فلاں کا پردہ فاش ہو گیا مجھ پر۔ نہ میرے عزیز،
عاقل نہیں ہے یہ شخص، بیوقوف انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن کی کمزوری اس کے راز کو سینے میں رکھنا چاہیے اور سینے میں رکھ کر اس کو دفن کر دیں. اس طرح سے دفن کریں گے خود بھی پھر اس کو کبھی باہر نہ نکالیں. آپ مجھے بتائیں مردہ اکھاڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے نا. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی کمزوری پتہ چل جائے تو جب تک اسے ساتھ گھر نہ بتائیں انہیں چین نہیں آتا. بلکہ آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک خبر نکلتی ہے تو زبان زد خاص و عام ہو جاتی ہے. تو 7 گھر تو کیا 7 سمندر پار تک کی باتیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں. خصوصاً ہم خواتین تو معذرت کے ساتھ سمجھتی ہیں کہ ہماری زنانہ رسالت ہے. ہمارے خاتون ہونے کا ثبوت اسی وقت ملتا ہے جب ہم ایک کی بات اسے تک پہنچا دیں. اور بہت معذرت اور انتہائی ادب کے ساتھ، کیونکہ ماشاءاللہ اس گروپ میں ہماری بزرگان، ہماری سینئر اسکالرز، عالمات موجود ہیں جو میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے. میں اپنی جوان بہنوں اور بچیوں سے مخاطب ہوں، آپ سبھی میرے لیے بہت محترم ہیں. بہت ادب کے ساتھ میں عرض کرتی ہوں، بہرحال اس فریضے کو بھی انجام دینا ہے. تو عزیزان، اس طرح ہم لوگوں کے عیب نہیں چھپائیں گے، ہمارا بھی کوئی عیب نہیں چھپائے گا. خدا کی 7 ستارے العیوب ہیں، ہم سب کے عیبوں پر خدا نے پردے ڈالے ہیں. خدا شاہد ہے، یہ جو ہمارا بھرم بنا ہوا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے عیبوں پر خدا نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بول رہی ہوں اور آپ توجہ سے محبت سے میری بات سن رہی ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میرے عیبوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر میرے عیب آپ کو پتہ چل جائے، میری کمزوریاں آپ کو پتہ چل جائے، ایک فرد بھی میری بات نہیں سنے گا. یہ صرف اللہ ہے جس نے پردہ ڈالا ہوا ہے ہمارے اوپر، ہماری عزت بنائی ہوئی ہے. تو وہ خدا کہ جس نے ہمارے عیبوں کی، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی، وہ خدا کہتا ہے تمہارا بھی یہی کام ہے، تم بھی میری مخلوق کے عیبوں پر پردے ڈالو. جیسے امام فرماتے ہیں نا کہ اپنے ہر عمل سے حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے تاکہ تجھ سے اس کی عظمت و جلال ظاہر ہو. تو جو لوگ منہ پھٹ ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں راز نہیں رہتا، خدا ان کو پسند نہیں کرتا.